المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وافضل الصلاۃ واتم التسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاس میں ہم نے بعض چیزوں پہ بات کی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شرط کے معنی کیا ہے اور رکن و شرط کے درمیان فرق کیا ہے، اور اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ شوافیہ کے نزدیک جو نماز کے جو شروط ہیں، شروط الصلاۃ، وہ کتنے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے اگرچہ 4 کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں اختصار کے ساتھ، لیکن باقی جو شافعی فقہا ہیں انہوں نے بعض اور شروط کا اس میں اضافہ کیا ہے۔ وہ شروط کیا ہے ان پہ بھی ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی، اور ہم نے یہ بھی پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ نماز کی جو شرائط ہیں یا جو نماز کی جو شروط ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک تو ہیں شروط وجوب الصلاۃ، اور دوسری شروط ہیں شروط صحت الصلاۃ۔ شروط وجوب الصلاۃ سے مراد وہ شروط ہیں جن کے ہوتے ہوئے نماز انسان پہ واجب ہوتی ہے، اگر وہ شروط متحقق نہیں ہو رہی ہیں تو انسان پہ نماز واجب نہیں ہوگی۔ دوسری شروط ہے وہ ہے شروط صحت الصلاۃ، وہ شروط جس انسان پہ نماز واجب ہو گئی، اب اس میں یہ شرائط پائی جانی چاہیے تب اس کی نماز صحیح ہوگی۔ کچھ شرائط ہیں جن سے نماز واجب ہوتی ہے، اور کچھ شرائط وہ ہیں کہ جب نماز واجب ہوتی ہے ایک بندے پہ، اس کے بعد وہ شرائط جن کے ذریعے وہ نماز اس کی صحیح ہوتی ہے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے ان پہ تھوڑا تفصیل سے بات کی تھی، اور حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب میں جو یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ ہے شروط صحت الصلاۃ، یعنی ایک آدمی جس پہ نماز واجب ہے، جو مکلف ہے اس خطاب کا اللہ کی طرف سے، نماز کا جو خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کی نماز کی صحت کے لیے، اس کی نماز کی صحیح ہونے کے لیے کون سے شروط ہیں جن کا پورا اور جن کا متحقق ہونا لازمی و لابدی ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا اس سلسلے میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم ان میں سے جو پہلی شرط ہے، یعنی آج ہم دیکھیں گے بیان شروط صحت الصلاۃ، چونکہ یہی بحث چل رہی ہے، نماز کے شروط کی جو بحث اس پہ ہم کلام کر رہے ہیں، تو اس میں جو پہلی شرط ہے الشرط الاول، اس پہ آج ہم انشاءاللہ قدر تفصیل سے بات کریں گے، وہ ہے ستر العورہ، عورہ کو چھپانا، ستر العورہ۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پچھلی کلاس میں بھی ہم نے اس پہ تھوڑا بات کی تھی، فرماتے ہیں کہ بدان جان لے کہ شرائط نماز 4 است، اعلم جان لے اس بات کو، یا جان لے یہ کہ نماز کی شرائط 4 ہے، اگرچہ بعض نے 5 بھی ذکر کی ہیں، بعض نے 6 بھی ذکر کی ہیں، بعض نے اس پہ بھی اضافہ کیا ہے۔ تو پہلی چیز جو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ ہے اول ستر عورت۔ اول مینز اول، فرسٹ یا پہلا کیا ہے؟ ستر عورت، عورت کا چھپانا۔ عورت کا مطلب ہے انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانا واجب ہے۔ عورت، عورت کے معنی چھپانے کی جگہ کے بھی ہیں، فارسی زبان میں عورت کا معنی ہے کسی چیز کو چھپانا، ٹھیک ہے، چھپانے کی جگہ۔ تو اول ستر عورت، تو اس سلسلے میں ستر عورت کا ذکر کرتے ہوئے متاخرین شوافیہ میں سے جو بہت بڑے امام ہیں، امام خطیب شربینی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 977 ہجری میں ہوئی، تو یہ فرماتے ہیں ستر العورہ، عورت کو چھپانا، مضاف مضاف الیہ ترکیب ہے، ستر العورت عن العیون، آنکھوں سے، یعنی لوگوں کی آنکھوں سے اپنے ستر کو، اپنے عورہ کو چھپانا، ولو کان خالیا فی ظلمۃ، اگرچہ انسان اکیلا ہو، اندھیرے میں ہو۔ یہ اہم نقطہ ہے، یعنی یہ جو نماز میں جو اپنے عورہ کو چھپانا ہے، اپنے پوشیدہ حصے کو جو چھپانا ہے، یہ نماز کی ریکوائرمنٹ ہے
یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو تب جا کے آپ کو چھپانا ہے. نہیں, اگر کوئی انسان گھر میں اکیلا ہے, اندھیرے میں ہے, پھر وہ کہے گا میں اکیلا ہوں, اندھیرے میں ہوں, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, میں ننگا نماز پڑھوں گا, اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ ریکوائرمنٹ ہے نماز کے لیے. وہ دوسری بات ہے کہ دیکھنا, اس کو کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, وہ الگ سے بحث آئے گی آگے, وہ دوسری بات ہے. تو اس بات کو پہلے سمجھے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ شاید یہ اس لیے ہے کہ جب کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے. نہیں بھائی, ولو کان خالیا, اگرچہ انسان اکیلا ہو, فی ظلمت, اندھیرے میں ہو, عند القدرہ, جب یہ قادر ہو اس پہ کہ یہ اپنے آپ کو چھپا سکے. ٹھیک ہے, تو یہ الگ بحث ہے, اس پہ نہیں جائیں گے. قدرت سے کیا مراد ہے, یعنی انسان قادر ہے, یہ اپنے آپ کو چھپائے گا, اگرچہ یہ کس میں ہو, اگرچہ خلوت میں ہو, اگرچہ رات کی تاریکی میں ہو. لقولہ تعالی, اس کی جو کئی دلائل ہیں ان میں ایک دلیل جو قرآن پاک سے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے, جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, اے بنی آدم, خذوا زینتکم, پکڑو یا لے لو اپنی زینت, تمہاری جو زینت ہے اس کو اختیار کرو, عند کل مسجد, ٹھیک ہے, ہر مسجد میں یا ہر نماز کے موقع پہ. قال ابن عباس, سیدنا سید المفسرین ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں, فرماتے ہیں المراد بہ, یہ جو زینت ہے یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم, فرمایا المراد بہ, مراد اس سے کیا ہے, الثیاب فی الصلاۃ, نماز میں کیا پہنو, کپڑے, یعنی نماز میں لباس پہنو, نماز میں, تو زینت سے مراد وہی ہے. تو یہ مسئلہ ہوا. اس کے بعد یہ جو لفظ عورت ہے, جو ہم نے فارسی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی لفظ عورت استعمال ہوتا ہے, عربی زبان میں لفظ عورہ کے معنی کیا ہے, العورہ, ہاں, العورۃ. تو اس سلسلے میں علامہ محمد بن قاسم الغزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں العورۃ لغتاً, عورت لغت کے اعتبار سے, یہ جو لفظ عورہ ہے لغت میں اس کے کیا معنی ہے, النقص, نقص ہونا, کمی کے. ہاں, عربی زبان میں عورہ کے معنی کیا ہے, نقص اور کمی کے. تو یہ تو لغوی معنی ہوئے اس کے. وَتُطْلَقُ شرعاً, اور شرعاً اس کا اطلاق ہوتا ہے, دو چیزوں کا ذکر کیا, اور یہ دونوں چیزیں سمجھنی بڑی امپورٹنٹ ہے. وہی وجہ ہے کہ میں نے ان دونوں کو اس میں یہاں پہ ریڈ سے کیا کیا ہے, ہائی لائٹ. فرماتے ہیں وَتُطْلَقُ شرعاً, اور شریعت میں اس کا اطلاق ہوتا ہے عورہ کا, عَلَى مَا يَجِبُ سَتْرُهُ, عَلَى مَا يَجِبُ سَتْرُهُ, اس کا اطلاق ہوتا ہے اس پہ جس کو چھپانا واجب ہے. انسانی اعضاء یا انسانی جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانا واجب ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, العورہ. یہ ایک معنی ہے اس کے عورہ کے. فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا, اور یہی مراد یہاں پہ ہے جو ہم یہاں پہ بحث کر رہے ہیں, یا جس مبحث کا ہم نے آغاز کیا, یہاں پہ عورہ سے کیا مراد ہے, عَلَى مَا يَجِبُ سَتْرُهُ, جس کو چھپانا, جس کو ڈانپنا کیا ہے, واجب ہے, فرض ہے. فرماتے ہیں اور وَعَلَى مَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ, اور اس عورت کا اطلاق دوسرے معنی میں ہوتا ہے عَلَى مَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ, اس پہ جس کی طرف دیکھنا حرام ہے. تو یہ دو چیزیں ہوئی, ایک ہو گئی کسی چیز کو دیکھنا, وہ دوسری چیز, آپ ایک انسان کو, کوئی عورت آپ کے سامنے ہے, اس عورت غیر محرم ہے یا محرم ہے, محرم کا آپ کتنا حصہ دیکھ سکتے ہو, غیر محرم کے جسم کے آپ کتنے حصے کو دیکھ سکتے ہو, وہ دوسری چیز ہے. عَلَى مَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ, وہ حصہ, وہ عورہ ہے جس کو دیکھنا حرام ہے, دیکھنے کے حوالے سے. لیکن یہاں پہ جو بات ہے وہ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے, آپ کو چھپانا پھر بھی ہے. اور اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کنفیوژنس کا شکار ہوتے ہیں, خلط مبحث کا شکار ہوتے ہیں. فرماتے ہیں جو پہلا ہے اس کو ہم یہاں پہ ذکر کریں گے آغاز میں, جب ہم شروط و صلاح کی بات کرتے ہیں تب یہ بات ہوتی ہے عَلَى مَا يَجِبُ سَتْرُهُ, اور جو دوسرا ہے عَلَى مَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ, جس حصے کی طرف دیکھنا حرام ہے. وَذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ, فرماتے ہیں ہمارے جو اصحاب ہیں, شافعی مذہب کے جو بڑے علماء ہیں, وہ اس مسئلے کو, دوسری جو عورہ کا جو دوسرا مطلب ہے, اس کو وہ ذکر کرتے ہیں کس میں, فی کتاب النکاح, نکاح کے باب میں. تو اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ کسی انسان کے کس حصے کو دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, جس کی طرف نظر کرنا حرام ہے, تو اس کے لیے آپ فقہ کا کون سا باب کھولیں گے, کتاب النکاح, وہاں پہ آپ کو یہ تفاصیل ملیں گی. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ نماز میں ایک انسان کو اپنا سطر کتنا ڈانپنا اس کے لیے ضروری ہے, اس کو آپ کہاں دیکھیں گے, اس کو آپ آغاز میں ہی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, کتاب الصلاح جب شروع ہوگی. اچھا, اب دیکھیں ضمن ایک ٹیکنیکل نقطہ یہاں پہ ہے, یہ جو یہاں پہ یہ واو ہے نا, اس واو کو میں نے بلو میں رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے ہماری فتح القریب المجیب, اس کے آپ کو کئی نسخے ملیں گے, کئی پبلشر نے اس کو پبلش کیا ہے. تو ایک دار سے چھپی ہے, وہ ہے دار ابن حزم. دار ابن حزم میں کیا مسئلہ ہے, انہوں نے واو کو ذکر ہی نہیں کیا ہے, اور انہوں نے چونکہ اس واو کو وہ چھوٹ گیا ہے ان سے, وہ پرنٹنگ ایرر ہے, اس کی وجہ سے اس کے معنی میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ جو کتاب ہے, یہ جو نسخہ ہے فتح القریب المجیب کا, یہ دار المنہاج والا ہے, اور یہ سب سے اچھے اداروں میں سے ایک
ایک دار اس وقت ہے. تو انہوں نے یہ واو لکھا ہے, اگر آپ اس واو کو کاٹیں گے اس کا مطلب گڑمڑ ہو جائے گا, تو اس کو سمجھنے میں پرابلم ہوگی. تو اسی لیے کتاب کو پڑھنے کے بعد میں یہ بھی دیکھیں کہ کس دار سے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی مخصوص دار کو پروموٹ کرنا, نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کتاب پڑھیں اس میں دیکھیں آپ. اور جو دار ابن حزم والی جو ہے, حالانکہ یہ بھی اچھی ہے, لیکن اس میں کئی جگہ پہ ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہے, تو چھوٹی لیکن معنی کے اعتبار سے وہ بڑے دور رس نتائج اس کے ہوتے ہیں. تو بہرحال جو واو ہے یہ یہاں پہ یہ واو ہے, اس سے مغایرہ پیدا ہو جاتی ہے کہ نقص کے دو معنی ہے, ایک علامہ یجب سترہ وعلامہ یحرم نظرہ. اگر آپ واو حذف کریں گے تو معنی تھوڑا سمجھنا اس میں ابہام پیدا ہو جائے گا. تو ہم نے کیا دیکھا, ایک ہم نے دیکھا عورہ, اس کا ثبوت قرآن پاک سے, اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ لغت اور شریعت میں عورت کے معنی کیا ہے. تو یہاں پہ اب عورہ سے کیا مراد ہے, یعنی وہ انسانی جسم کا حصہ جس کو نماز میں انسان کو چھپانا کیا ہے, واجب, چاہے آپ اکیلے ہو یا کہیں بھی ہو, یہ اس کو بہرحال بہر صورت چھپانا کیا ہے, واجب. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کی تفصیل, عورت کے لیے کتنا ہے, مرد کے لیے کتنا ہے, اور جو لونڈی غلام ہوتے ہیں وغیرہ ان کے بارے میں. تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی, آپ نے پہلے بیان فرمایا کہ پہلا جو ہے وہ ہے ستر عورت, اس کے بعد دوسرا فرماتے ہیں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ, فرماتے ہیں وہ عورت مردان. عورت, اگر عورت کو عورت کے معنی میں لیں گے وومن, تو اس کا ترجمہ غلط ہو جائے گا, وہ عورت مردان, اور مرد کی بیوی اور مرد کی عورت, تو یہ ترجمہ غلط ہوگا. تو عورت سے یہاں مراد ہے یہی چھپانا, ستر, جس کو چھپانا ہے. فرماتے ہیں وہ عورت مردان, مرد کی پوشیدہ رکھنے کی جگہ جو نماز میں ہے وہ کیا ہے, وہ عورت مردان از ناف ایس تا زانو, ناف سے لے کے زانو ان نے ذکر کیا ہے, لیکن یہاں پہ زانو سے مراد گھٹنا بھی ہے, یعنی گھٹنے تک, گھٹنا اس کو کہتے ہیں نا, ہاں, یعنی ناف سے لے کے کہاں تک, زانو تک. تو یہ ہم نے دیکھا, اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ مرد کا جو سطر ہے, لیکن اب ظاہر سی بات ہے, دیکھو اس کو چھپانا واجب ہے, لیکن آپ کسی کو نہیں دیکھو گے کہ وہ ایسے نماز پڑھ رہا ہے, شارٹس میں نماز پڑھ رہا ہے, نہیں پڑھ رہے, کیوں, یہ بنیادی ضرورت ہے, اس کے بغیر اگر نماز پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی, اگر آپ نے اتنا پورشن بھی نہیں چھپایا ہوگا. سمجھے اس مسئلے کو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب انسان وہ شارٹس پہن کے نمازیں پڑھے گا, اوپر سے کپڑے نہیں پہنے گا. تو بہرحال اس مسئلے کو ایسے سمجھے آپ کہ عورت مردان ایز ناف ایز تا زانو, کہ مرد کا جو پوشیدہ رکھنے کا جو مقام ہے یا مرد کا جو عورہ ہے وہ زانو سے لے کے ہے گھٹنے تک. وہ ہم چنی عورت کنیزک, اور اتنا ہی سطر کس کا ہے, جو لونڈی ہو, لونڈی. تو بہرحال اس مسئلے کو سمجھیں کہ ہمارے فقہا نے, اور یہ صحابہ کے دور سے ہی چل رہا ہے یہ مسئلہ, کہ جو کنیز ہوتی تھی یا جو لونڈی ہوتی تھی اس کے احکام آزاد عورت سے مختلف ہوتے تھے. اکثر و بیشتر جو احکام لونڈی اور غلاموں کے ہیں وہ آزاد عورتوں اور آزاد مردوں کے نصف ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آزاد عورت کوئی جرم کرے, کوئی کرائم کرے جس پہ اس کو حد نافذ ہو اس پہ, تو جتنی حد اس آزاد عورت پہ نافذ ہوگی اس کا آدھا کس پہ ہوگا, لونڈی پہ ہوگا. تو اسی لیے لونڈی اور جو غلام تھے ان کو ریلیکسیشن شریعت نے دی تھی. تو مرد کا, تو ہم نے دیکھے دو کے عورہ, ایک مرد کا, تو جو مرد کا عورہ ہے نماز میں وہی عورہ کس کا ہے, لونڈی کا بھی. تو پتہ چلا, آج تو ویسے لونڈی نہیں ہے, اب شاہ ہمدان نے اس کو ذکر کیا, یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ہمارا طوطی بولا کرتا تھا, آج نہ ہمارے طوطے ہیں نہ ہمارے کبوتر ہیں, آج سب مر گئے. تو بہرحال اس زمانے میں ایک ایشو تھا, تو حضرت شاہ ہمدان اس کو تب, حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی ہے 786 میں. تو آپ خود دیکھیں پرانا زمانہ ہے, اس زمانے میں لونڈی غلام کا رواج تو بہرحال ٹھیک طرح سے تھا. تو آج تو یہ بظاہر تو فی الحال تو یہ ایک ارریلیونٹ مسئلہ ہے, آج تو کوئی لونڈی ہے نہیں. تو گھر میں جو ملازم ہے, آپ کہیں خدا نخواستہ آپ ان کو غلام نہ سمجھے, تو دنیا میں آج غلام اس اعتبار سے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جن پہ کوئی سیاسی طور سے غلام ہے, لیکن وہ سیاسی طور پہ غلام, وہ یہ غلام نہیں ہے, سلیوری الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس بات کو سمجھے. تو یہ جو عورت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم چونین عورت کنیزہ, کہ جو لونڈی ہے اس کا سطر بھی یہ ہے, تو اب یہ سب کے سامنے ایسے نظر نماز پڑھے گی. اگر یہ ایسے نماز پڑھے گی اس کا حکم ہم آگے دیکھیں گے, کہ جو اس کو دیکھے گا وہ حرام ہے اس کو دیکھنا, اس کے جو اس کا مطلب مالک ہوگا اس کے بغیر. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا سطر یہ ہے, اور اتنا ہی سطر کس کا ہے, کنیز کا بھی. ہاں, تو اسی بات کو جس کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, اس کو ہم سبسٹینشیٹ کریں گے جو دیگر فقہا شوافیہ ہیں وہ کیسے اس کو ذکر کرتے ہیں. علامہ محمد بن قاسم الغزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات جس کو حضرت شاہ ہمدان نے ذکر کیا, فرماتے ہیں وعورۃ الذکر, اور مرد کا جو عورہ ہے, ما بین سرتہ و رکبتہ, وہ اس کے ناف اور اس کے گھٹنے ہیں نا, اس کی ناف اور اس کے گھٹنوں کے درمیان کا پورشن ہے. تو ناف اور گھٹنے کے درمیان کا جو پورشن ہے یہ مرد کا کیا ہے,
یہی مرد کو نماز میں اس کو ڈھانپنا واجب ہے. اگر اس میں سے کوئی بھی حصہ اس کا نماز میں کھل گیا یا اس نے نماز شروع کی یہ بند نہیں تھے تو اس کی نماز باطل ہے, اس کی نماز صحیح. تو یہ ہے کس کا؟ یہ ہے عورت الذکر. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہیں گے, ہم نے دیکھا عورت الذکری. اس کے بعد فرماتے ہیں امام ابن قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَا الْأَمَةُ. اما کس کو کہتے ہیں؟ اما کہتے ہیں لونڈی کو. ایک ہو گیا الامت, اما مانا اما معلوم ہے, دوسرا امت, میم پہ تشدید نہیں ہے, امت, اما کہتے ہیں لونڈی کو. اس کی جماعت یہ اما, اس لیے حدیث میں آیا, یہ کنیز کے معنی میں, لونڈی کے معنی میں آتا ہے, باندی کے معنی میں لفظ آتا ہے. اسی لیے حدیث میں آیا, آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا, مت روکو تم, اما اللہ کی بندیوں کو, اللہ کی لونڈیوں کو, یعنی غلامی ہے نا یہ عورتیں, لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ, اللہ کی کنیزوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہے. تو یہ وہی اما ہے, اما. تو آپ دیکھیں گے بعض عورتوں کا نام بھی یہ ہوتا ہے. ابو الحسن ندوی صاحب جو تھے رحمہ اللہ, ان کی ریلیٹو ایک تھی, مجھے یاد نہیں شاید بہن تھی یا کیا تھی, لیکن ریلیٹو ان کا نام تھا امت اللہ. امت اللہ تسنیم, امت اللہ کا مطلب ہے اللہ کی بندی. جس طرح مرد غلام ہوتا ہے عبداللہ, عبداللہ کا اپوزٹ آتا ہے امت اللہ. عبداللہ ہو گیا اللہ کا بندہ, امت اللہ ہو گیا اللہ کی بندی. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایک نام ہے جو آپ اپنے گھروں میں بچوں کو امت اللہ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم. امت اللہ تسنیم نام کی ایک ابو الحسن ندوی صاحب رحمہ اللہ ان کے رشتہ دار تھی. تو وہی بات جس کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ذکر کیا, اسی کو امام ابن قاسم الغزی رحمہ اللہ نے ذکر. اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو گھٹنا ہے اور جو ناف ہے, بذات خود ناف ہے اور جو گھٹنا ہے, کیا یہ سطر میں داخل ہے کہ نہیں؟ تو اس میں بہرحال فقہا کے درمیان اختلاف ہے. بعض فقہا اس کے قائل ہے کہ نہیں, یہ سطر میں داخل بذات خود جو گھٹنا ہے, وہ گھٹنے اور ناف کے درمیان کا حصہ تو ہے, وہ تو اتفاقی طور ہے, لیکن بذات خود گھٹنا یا جو ناف بذات خود ہے, اس کے درمیان فقہا کے درمیان اختلاف ہے. بعض اس کے اورا ہونے کے قائل ہیں اور بعض اس کے اورا ہونے کے قائل. تو شوافع کے نزدیک چاہے گھٹنا ہو یا ناف, بذات خود یہ اورا میں داخل نہیں ہے. اسی بات کو بیان کرتے ہوئے خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وخرج بذالک, جب ہم نے کہا ما بین سرتہ و رکبتہ وخرج بذالک, اس سے کیا خارج ہوا؟ السرۃ والرکبہ, ایک تو ناف اور کیا گھٹنا. فلیس من العورۃ علی الاصح, صحیح قول کے مطابق شافعی مذہب میں یہ عورہ میں. تو جب علی الاصح کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور قول یہ بھی ہوگا کہ عورہ ہے, لیکن صحیح قول یہ ہے کہ عورہ میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو ترتیب بار آگے چلا رہا ہوں. اس کے بعد لیکن پہلے محمد بن قاسم الغزی نے بیان کیا عورہ کیا ہے, پھر خطیب نے اس پہ تعلیق لگائی کہ عورہ کیا نہیں ہے, لیکن پھر خطیب کی بات پہ تعلیق لگائی ہے شیخ سلیمان البجیریمی رحمہ اللہ, بہت بڑے شافعی عالم تھے. جو خطیب کا حاشیہ ہے, خطیب شربینی کا جو حاشیہ ہے اس پہ الاقنا کے نام سے, تو اس پہ حاشیہ ہے شیخ بجیریمی کا. تو شیخ بجیریمی, اب ہم نے دیکھا کہ جو گھٹنا ہے, گھٹنا اور ناف, یہ صحیح قول کے مطابق سطر میں داخل, لیکن شیخ بجیریمی فرماتے ہیں رحمہ اللہ, فرماتے ہیں لیکن یجب سطر بعضھا, لیکن اس بعض گھٹنے کا اور بعض ناف کا سطر پھر بھی واجب ہے. اگرچہ اصلاً یہ سطر میں داخل نہیں ہے شافعی مذہب میں, لیکن پھر بھی اس میں سے بعض حصے کو کیا کرنا ہے, بعض حصے کو چھپانا واجب ہے. کیوں؟ من باب ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب, کیونکہ یہاں پہ ہم وہ قاعدہ اپلائی کرتے ہیں کہ وہ چیز جس سے کوئی واجب, جس کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہو, وہ بھی واجب ہوتی ہے. یعنی وہ چیز جس پہ کوئی واجب ڈیپینڈنٹ ہو, واجب تو یہ چیز ہے لیکن یہ واجب کسی دوسری چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ چیز بھی واجب ہو جائے گی. تو چونکہ اس چیز کو چھپانا واجب ہے, کس کو؟ گھٹنے سے اوپر اور ناف سے نیچے, اور یہ تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک آپ کچھ گھٹنے کو نہیں چھپائیں گے اور کچھ ناف کو نہیں چھپائیں گے, چونکہ یہ واجب تب تک پورا نہیں ہوگا, اسی لیے ان کو چھپانا بھی کیا ہے, واجب. ٹھیک ہے. والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم كالامر بالصلاه امر بالوضوء وكل شيء للصلاه يفرض. یہ ہم نے پڑھا ہے, یہ قاعدہ کس میں؟ تفسیر الطرقات جو میں نے پڑھائی ہے نا, ورقات, اس میں یہ دو اشعار جو ہے نا, یہ آپ دیکھیں, وہاں پہ آپ کو اس کی مزید مثالیں ملیں گی. اور بعید نہیں ہے کہ شاید میں نے وہاں پہ بھی یہی مثال دی ہو یا کوئی اور مثال دی ہو, جو ہم نے پڑھائی ہے تفسیر الطرقات, اس میں آپ اس چیز کو دیکھیں. تو بہرحال یہ ہوا جو مرد کا سطر ہے نماز میں, اور عورت الامتی, اور جو لونڈی ہے نا, لونڈی, ہاں, اور جو لونڈی, جو میں نے کہا کہ آج یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج ریلیونٹ نہیں ہے ایز سچ, لیکن چونکہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا تو اسی لیے ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ اس کو ذکر کریں. اچھا, اب دیکھیں, اب کسی انسان کے ذہن میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے, لونڈی
کے لیے اتنا ہی ہے جتنا مرد کے لیے ہے یہ, تو اس کے لیے میں نے کہا یہ اس کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ کسی کے سامنے ایسے نماز پڑھے گی وہ گنہگار نہیں ہوگی, یا جو اس کو دیکھے گا وہ گنہگار نہیں ہوگا. سمجھے, یہ پھر سے وہی دو مسئلے ہیں, ایک ہے کہ سطر کتنا چھپانا ہے, دوسرا ہے کہ دیکھنا کس کو ہے. جو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عورہ جو ہے یہ دو چیزوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. اسی لیے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ احمد شاطری رحمہ اللہ, جو بہت بڑے شافی فقہا میں سے ہیں تھے, ان کی وفات ہوئی 1360 میں. دیکھیں اب یہ اہم نقطہ ہے, فرماتے ہیں اب جو یہ لونڈی ہے وَلَوْ صَلَّتِ الْأَمَةُ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ, مالک نہیں اس کا ہے, مالک تو اس کے لیے بہرحال اس کے لیے تو یہ جائز ہے, اس سے مالک کے لیے تو اس سے استمتاع وغیرہ وہ تو جائز ہے, وہ تو معلوم مسئلہ ہے. فرماتے ہیں وَلَوْ صَلَّتْ الْأَمَةُ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ, اگر کوئی لونڈی کسی اجنبی کے سامنے نماز پڑھے, وَاقْتَصَرَتْ عَلَى سَتْرِ مَا ذُكِرَ, اور اسی سطر پہ اقتصار کرے جس کا ذکر ہوا, یعنی جو مرد کا ہے, ناف اور گھٹنے تک. سمجھے آپ, یعنی اگر کوئی لونڈی کسی اجنبی جو اس کا مالک نہ ہو یا اس کا محرم نہ ہو, کسی اجنبی کے سامنے اسی میں نماز پڑھے, اسی پہ اقتصار کرے, فرماتے ہیں صحت صلاتها, اس کی نماز تو صحیح ہو گئی کیونکہ اس اعتبار سے نماز صحیح ہے, لیکن وَأَثِمَتْ بِكَشْفِ مَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ, لیکن یہ گنہگار ہوگی اس چیز کو کھولنے سے اجنبی کے سامنے جس کو دیکھنا اجنبی کے لیے حرام ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ دو مسئلے, ان مسئلوں کو سمجھو. ایک یہ ہے کہ نماز کس میں صحیح ہو جائے گی, وہ الگ مسئلہ ہے. دوسرا ہے کہ کسی غیر کے سامنے کس حصے کو کھول سکتی ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. تو بہرحال کہیں اس میں خلط مبحث نہ ہو, اور انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ہمارے جو سیکولر یا لبرل طبقہ ہے, چونکہ انہوں نے ان چیزوں کو اس باریکی سے نہیں دیکھا ہوتا ہے, ان کو اس چیز کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی ہے کہ عورہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں, وہ کسی اردو ترجمے سے اس مسئلے کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے نہیں جی ایسے ہے, ایسے نہیں ہے. اور کہنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی فحاشی اور اوریانی کے سیلاب میں بہہ رہی ہوتی ہے, جو سرے سے کپڑے نہیں پہنتے, ان کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ لونڈی کے ان احکامات پہ, اور وہ بھی بہت پرانے زمانے کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس مسئلے کو سمجھے, یہ کہیں اس میں کنفیوژن نہ رہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے, فقہا کے یہاں ایک چیز ہوتی ہے اس کو لغز کہتے ہیں. لغز کا مطلب کیا ہے؟ لغز کا مطلب ہے فقہی پہیلی, جس کو صرف فقہا حل کر سکتے ہیں. ہر مذہب میں یہ ہے, چاہے حنفی مذہب ہو, شافی مذہب ہو, مالکی مذہب ہو, حنبلی, اس پہ کتابیں لکھی گئی, الالغاز الفقہیہ. وہ پہیلیاں جیسی ہوتی ہے, فقہی پہیلی جس کو حل کرتے ہیں. وہ طلبہ کو اس سے کیا ہوتی ہے, جس طرح وکالہ ہوتے ہیں نا, وکالہ جو وکیل ہوتے ہیں آج کی عدالتوں میں, ہمارے فقہا بھی تو اسلامی عدالتوں کے یہ وکالہ ہی تھے, سمجھے آپ ایک اعتبار سے. تو اس طرح وکیل ہے, پھر وہ ہائپوتھیسس لیتے ہیں, اگر ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا. تو اسی طرح ان کو کہتے ہیں الالغاز الفقہیہ, فقہی لغز. اب لغز ایک ہے کہ نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے, نماز میں آپ کلام نہیں کر سکتے. اگر آپ نماز میں کلام کریں گے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. اس کی تفصیل آگے آئے گی اسی کتاب میں کہ کن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن فقہی لغز یہ ہے کہ مسئلہ ہے کہ ایک باہر والا آدمی بات کرے گا, لیکن نماز اس کی نماز کسی اور کی ٹوٹے گی. آپ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں, مثلا اگر آپ بات کریں گے نماز میں آپ کی نماز ٹوٹے گی, لیکن میری بات سے آپ کی نماز پہ کیا اثر پڑے گا؟ اگر میں گانے بھی گاؤں, میں کچھ بھی کہوں, آپ کی نماز پہ اثر. لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں اگر باہر والا کوئی آدمی بات کرے گا تو نماز جو پڑھ رہا ہوگا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, میری بات سے اس کی نماز ٹوٹے گی. یہ فقہی لغز ہے. بتائیں اس کا جواب. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب لونڈی کا ہی مسئلہ ہے. لونڈی نماز پڑھ رہی تھی, ظاہر سی بات ہے یہ اس کا سر اگر کھلا تھا, اس کی نماز صحیح ہے. یہ حالت نماز میں ہے, نماز پڑھ رہی ہے, ایز لونڈی یہ نماز میں داخل ہوئی, یہ نماز پڑھ رہی ہے, اس کا جو سٹیٹس ہے وہ لونڈی ہے. یہ مطلب اس کا سر کھلا ہوا ہے, یہ نماز پڑھے گی, اس کی نماز صحیح ہے. لیکن نماز کے دوران ہی اس کا جو مالک آیا اس نے اس کو آزاد کر دیا, اب یہ آزاد ہو گئی, اب اس کے لیے نماز صحیح. تو اس کے کلام سے اس کی نماز پہ اثر پڑا, تو یہ لغز فقہی ہے. بڑا اچھا مسئلہ ہے. اسی چیز کو سیدی امام غزالی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا اُعْتِقَتْ, اگر آزاد کیا گیا, اگر آزاد کیا الْأَمَةُ فِي الصَّلَاةِ, اگر آزاد کیا کسی لونڈی کو نماز میں, وَلَمْ تَبْتَدِرْ إِلَىٰ تَغْطِيَةِ رَأْسِهَا, اور اس نے جلدی جلدی اپنے سر کو نہیں ڈانپا, یعنی اس کے سامنے اگر وہاں پہ سپوز یہ نماز پڑھ رہی, وہاں پہ کرسی وغیرہ تھی, اس پہ اوڑھنی تھی, اس نے اٹھایا, اتنا تو نماز میں عمل جائز ہے, جس کو وہ فعل قلیل میں آئے گا. اس نے سر کو اگر ڈانپا تو ٹھیک, اگر نہیں ڈانپا بطلت صلاتها, تو اس کی نماز دوسرے انسان کی بات سے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے جو فقہا تھے یہ بڑے ذہین لوگ تھے. اچھا, اس کی تھوڑا وضاحت کرتے ہوئے خطیب شربینی فرماتے ہیں وَلَوْ صَلَّتْ أَمَةٌ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ, اگر کسی لونڈی نے کھلے یعنی ننگے سر نماز پڑھی, فَعَتَقَتْ فِي صَلَاتِهَا, یہ آزاد ہو گئے نماز میں ہی, وَوَجَدَتْ سُتْرَةً, اور اس نے اپنے کو ڈانپنے کے لیے کوئی چیز, اس نے پایا کوئی چیز کے سامنے اویلیبل تھی,
وجب علیہ ان تستر راسها بها, اس پہ واجب ہے کہ اپنے سر کو اسے چھپائے کیونکہ اب یہ آزاد ہے. فإن لم تجد ما تستر به راسها, اب اگر اس نے نہیں پایا کچھ جس سے اپنے سر کو چھپائے, بنت علی صلاتها, تو پھر یہ وہی نماز پڑھے گی. ٹھیک ہے, تو اصل میں ہے کہ یہ کچھ کسی چیز کو پائے یا نہ پائے. تو یہ اس میں دو یہ لغز فقہی تھا, یہ بڑا اہم مسئلہ تھا. تو اب ہم نے کیا دیکھا, ابھی تک عورت الذکری مرد کا جو یہ ہے عورت نماز میں اور لونڈی کا, لیکن ہم نماز کے باہر کے جو احکام ہیں اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں, وہ الگ سے احکام ہے کہ عورت جب گھر سے نکلے گی یا لونڈی جب نکلے گی تو وہ کس لباس میں نکلے گی. اگر ہم اس تفصیل میں جائیں گے تو یہ طول پکڑے گئے درس, تو ہم صرف اس پہ اختصار کر رہے ہیں جس پہ حضرت شاہ ہمدان نے اکتفا کیا ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں آزاد عورت. اب جو آزاد عورت ہے نا, آزاد عورت کا تو اپنا سٹیٹس ہے عورت الحرتی, جو آزاد عورت ہے. ظاہر سی بات ہے ایک مسلم سوسائٹی کی آزاد عورت جس کی پرورش اسلامی ماحول میں ہوئی, بچپن سے جو پاک رہی, پاک باز, پاک دامن, اس کا معاملہ الگ ہوگا اس عورت سے جو کوئی مجوسی عورت تھی, بائزنٹائن امپائر کی کوئی لڑکی تھی, اس کو پکڑا جنگ میں, یہ پتہ نہیں کہاں پوری زندگی اس کا معاملہ رہا, پھر یہ آئی مسلمانوں کے زیر دست. ظاہر سی بات ہے ان کے درمیان فرق, احکامات میں فرق ہوگا. وہ ایک تو عفیفات, اس کا تو فرق ہے نا. تو بہرحال یہاں پہ تفصیل کا موقع نہیں, ورنہ بہت ساری باتیں کہنے کے لیے تھی اس سلسلے میں. تو حضرت شاہ ہمدان فرماتے ہیں رحمہ اللہ, فرماتے ہیں اب آتے ہیں آزاد عورت. فرماتے ہیں اما عورت زن آزاد. دیکھو عورت کو اگر آپ لیں گے عورت کے معنی میں, وومن کے معنی میں, زن بھی عورت ہے تو تضاد ہوگا. تو عورت سے کیا مراد ہے یہاں پہ, چھپانے کی جگہ. اما عورت زن آزاد, اب جہاں تک آزاد عورت زن آزاد, ہاں, اب جہاں تک آزاد عورت کے چھپانے, ہاں عورہ کا تعلق ہے, جہاں تک آزاد عورت کے چھپانے کی جگہ کا تعلق ہے, ہمیں اندام است, وہ سارا جسم ہے, سارا جسم نماز میں, جس کو آپ کہتے ہیں لرزہ بر اندام, پورے جسم پہ آپ کو لرزہ کپ کپی طاری ہے, لرزہ بر اندام. ویسے ہی تو آزاد عورت جو ہے اس کے احکام مردوں جیسے نہیں ہے, نہ اس کے احکام لونڈیوں اور کنیزوں جیسے. اس کا کیا ہے, اس کا جو سطر ہے نماز میں, نماز سے باہر نہیں, نماز کی بات کر رہے ہیں, ہمیں اندام است, پورا جسم ہے مگر روئے, لیکن چہرہ اس کا نماز میں کھلا رہے گا. وہ ہر دو کفے دست, اور ہاتھ کے دونوں, یعنی ہاتھ اس کے کھلے رہیں گے, اور کیا, چہرہ. یہ نماز کی بات ہو رہی ہے. شافی مذہب میں اگر یہ باہر نکلے گی اس کو پورا جسم ڈانپنا ہے, سمجھے آپ, کیونکہ خارج الصلاۃ, نماز سے باہر جو اس کا حجاب ہے وہ الگ ہے جب یہ باہر جائے گی غیر محرموں میں, لیکن نماز میں جب یہ ہے تو تب الگ ہے. اب اگر کوئی آدمی اس کو بنیاد بنائے گا, کہے گا دیکھیں یہ حضرت شاہ ہمدان کہہ رہے ہیں یہ عبارت ہے, تو عورت کو چہرہ ڈانپنا یا ہاتھ ڈانپنا ضروری نہیں. یہ شافی مذہب میں ہم کہیں گے بھائی تم نے بات کو غلط سمجھا, یہ نماز کی بات ہو رہی ہے. پھر وہ مسئلہ کہ عورت کا چہرہ وغیرہ وہ باہر حجاب, اس میں اختلاف ہے, اس میں راجح قول انشاءاللہ یہی ہے کہ اس کا چہرہ بھی چھپانا ہے اس کو, اور ہاتھ وغیرہ وہ بھی چھپانے ہیں. ٹھیک ہے, ان مسئلوں میں انسان کو جو اقرب الی الحق قول ہو اور جو محتاط قول ہو اسی کی طرف انسان کو رہنا چاہیے. تو اب آزاد عورت کا ہم نے کیا دیکھا, زن آزاد, اس کا پورا جسم نماز میں پردہ ہے سوائے چہرہ اور ہاتھ. تو اس کا مطلب یہ کہ شافی مذہب میں نماز میں عورت کے پاؤں بھی اس کو چھپانے ہیں, اور یہی جو عرب کے سلفی علماء ہیں, سلفی علماء نے بھی اسی قول کو کیا دی ہے, ہاں بہت سارے سلفی علماء نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ اس کو پاؤں بھی نماز میں چھپانے ہیں. اب یہ جو شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے بات ذکر کی, اس کا ذکر کرتے ہوئے محمد بن قاسم الغزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعورت الحرتی فی الصلاۃ, فرماتے ہیں جو عورت ہے, یہ جو آزاد عورت ہے, اس کا کیا ہے, اس کا پوشیدہ رکھنے کی جگہ کیا ہے, چھپانے کی جگہ کیا ہے, فی الصلاۃ نماز میں, ما سوا وجہہا و کفیہا, چہرہ اور دو ہاتھوں کے بغیر, ظاہرا و باطنا, یعنی ظاہری اور باطنی طور پہ کھلے رہیں گے, الی الکوعین, کو کہتے ہیں یہاں تک, ہتھیلی تک. یہ اصل میں کو اور کرسو دو ہڈیاں ہیں, کو اور کرسو, ہم اس کو یہاں پہ فی الحال ہتھیلی کے معنی میں لیں گے, یعنی سوائے چہرے اور دو ہتھیلیوں کے یہاں تک, ہاتھ یہاں تک, یہ نماز میں ظاہر رکھے گی, باقی اس کو سارا کیا رکھنا ہے, باقی اس کو بند رکھنا ہے. تو امام محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے وہی قول ذکر کیا جس کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو بہرحال اس کی دلیل کیا ہے, اس کی کئی دلیلیں, ہم اختصار اس دلیل پہ کریں گے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اس روایت کو سیدہ عائشہ, جو ہماری ماں ہے, مومنین کی ماں, رضی اللہ عنہا, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی امام ترمذی نے, اور اس کو کئی محدثین نے صحیح کہا ہے, جن میں ایک بڑا نام شیخ البانی رحمہ اللہ کا بھی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل, نہیں قبول کی جاتی ہے, صلاۃ الحائض, یہ حائض کا ترجمہ کیا کریں گے, حائض کا مطلب ہے حیض والی عورت,
اگر ہم یہ ترجمہ کریں گے لا تقبل صلاۃ الحائض، جو حائضہ عورت ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی الا بخمار، اوڑھنی کے بغیر، یعنی اوڑھنی کے بغیر، جو اوڑھنی وہ پہنے جس سے وہ اپنے جو چھاتی وغیرہ اس کو چھپائے، تو اس کے بغیر ایک حائضہ کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ ترجمہ صحیح ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ پھر حائضہ کو نماز پڑھنی ہے لیکن اس کی نماز پڑھنی حرام ہے. یہ تو معروف مسئلہ ہے. اب کیا کریں گے آپ اس کا؟ حدیث میں تو ہے نا لا تقبل صلاۃ الحائض، حائضہ کی نماز قبول نہیں ہوتی خمار کے بغیر. گویا کہ اگر وہ خمار پہنے گی تو نماز قبول ہوگی؟ نہیں. حائض سے یہاں مراد ہے بالغ لڑکی. بالغ لڑکی یعنی جس کو حیض ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں تو وہ ہے، یعنی اللہ تبارک، ایک تو ہے لا تقبل، یہاں مجہول کا صیغہ ہے. دوسری روایت میں لا یقبل اللہ، وہاں پہ معروف ہے اللہ، وہاں پہ فاعل بھی ہے، اللہ قبول نہیں کرتا صلاۃ الحائض الا بخمار. تو بہرحال یہاں پہ کیا ہے والحائض آئی البالغ، حائض سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ بالغ. لأنها بلغت سن الحیض، کیونکہ یہ حیض کی عمر کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے. والخمار، اور خمار کسے کہتے ہیں؟ جس کو میں نے اوڑھنی کہا. ما یغطی به المرأة رأسها، جس سے عورت اپنے سر کو ڈانپتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھے؟ اب اس سے کیا فقہ نے استدلال کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِذَا وَجَبَ سَطْرُ الرَّأْسِ، جب اس پہ واجب ہے اپنے سر کو ڈانپنا نماز میں، فَسَطْرُ سَائِرِ الْبَدَنِ أَوْلَى، تو باقی جسم کو چھپانا تو بدرجہ اولا واجب ہے اس پہ، ہے نا؟ تو جب ننگے سر نماز نہیں آئے گی تو کیا کہتے ہیں اس کو، اسکرٹ میں خدا نخواستہ نماز کہاں آئے گی؟ وہ دور بھی آئے گا. آپ دیکھیں گے یہاں نمازیں جو فیمنزم چل رہا ہے، جہاں عورتیں امامت کر رہی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اسکرٹس میں بھی عورتیں نماز بہرحال پڑھیں گی. اچھا اب دیکھیں یہ جو امامت ترمذی ہے نا، یہ بڑی اہم کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے ترمذی. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ایک تو حدیث ہے، اس کے بعد حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی جو اس پہ تعلیق باندھتے ہیں، جو اس پہ اپنا کلام کرتے ہیں، وہ بڑا اہم ہے. اور یہ بذات خود اہم ہے کہ امام ترمذی کیوں یہ لکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں، ورنہ اس میں بڑے نکات ہیں. امام ترمذی خالی حدیث بیان نہیں کرتے، اس کے بعد جو اس پہ فائدہ ذکر کرتے ہیں، فائدہ علمیہ، وہ بڑے بڑے کام کی چیز ہوتی ہے. دیکھیں کیا فرماتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ. فرماتے ہیں حدیث عائشہ حدیث حسن، فرماتے ہیں سیدہ عائشہ کی جو حدیث ہے یہ حدیث حسن ہے. اور پھر یہ جملہ اہم ہے والعمل علیہ عند اہل العلم، یہ بڑا اہم جملہ ہے ترمذی میں. یہ عمل کا جو پہلو ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہم نے اس کو نظر انداز کیا. 1400 سال سے علماء، عوام کی بات نہیں، عوام مزارات پہ جا کے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے، جو حال ہی نے کہا تھا. ہم عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صحابہ یا تابعین کے دور سے فقہا، مجتہدین، ائمہ دین کی بات کر رہے ہیں. ایک عمل مسلسل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اچانک آپ کھڑا ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے. تو عمل کی بڑی اہمیت ہے، یہ سمجھے. فقہا یہ نہیں ہے کہ عام آدمی عمل کر رہا ہے، وہ تو معلوم ہے، وہ تو پتہ ہے کہ من دانم کہ من آنم. عام آدمی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ فقہا کی. مدینہ کے فقہا عمل کر رہے ہیں، مکہ کے فقہا عمل کر رہے ہیں، عراق کے فقہا. یہ چل رہا ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ، اس پہ تعامل امت کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بدعت ہے، سبحان اللہ. تو بہرحال یہ جو ہے نا، یہ امام ترمذی کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اور امام ترمذی کون ہے؟ امام اہل الحدیث. اگر امام ترمذی اہل الحدیث نے تو پھر کون اہل الحدیث ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں والعمل علیہ عند اہل العلم، اہل علم کے ہاں اسی پہ عمل ہے، حدیث عائشہ پہ عمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں عمل کس پہ ہے؟ حدیث عائشہ کی بنیاد پہ اس مسئلے پہ عمل ہے کہ ان المرأۃ، کہ عورت کی بلا شبہ جو عورت ہے، اذا ادرکت، جب یہ بالغ ہو جائے اور نماز کے لائق ہو جائے، فصلت، اور پھر یہ نماز پڑھے، وشیء من شعرها مکشوف، اور اس کے بالوں میں سے کوئی حصہ کیا ہو؟ مکشوف ہو، کھلا ہوا ہو. لا تجوز صلاتها، اس کی اس نماز جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں وہو قول الشافعی، یہ کن کا قول ہے؟ امام الشافعی کا رحمہ اللہ. قال، فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لا تجوز. دیکھیں کیسے امام ترمذی خود کتنے بڑے عالم تھے، مجتہد تھے. امام شافعی کو کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، نہیں، امام شافعی کو کوٹ کرے، یعنی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اتھارٹی ہے دین میں. اتھارٹی ان دا سینس کہ ان کا ایک مقام ہے، ورنہ اصل اتھارٹی تو قرآن و سنت ہے. لیکن قرآن و سنت کے معتبر شارع یہی لوگ ہیں. کہتے ہیں شافعی کیا کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں؟ لا تجوز صلاۃ المرأۃ، نہیں جائز ہے عورت کی نماز، وشیء من جسدها مکشوف، صرف بال نہیں جائز ہے کسی عورت کی نماز اس حال میں کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کیا ہو؟ کھلا ہو، سوائے وہ پھر باقی تفصیل ہے چہرہ اور ہاتھ.
اور امام شافی کے نزدیک پاؤں بھی. پھر فرماتے ہیں قال الشافعی, امام شافی رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا وقد قیل, یہ بھی کہا گیا ہے, یعنی ایک قول امام شافی نقل کرتے ہیں, ان کان ظہر قدمیہا مکشوفا فصلاتها جائزہ, کہ اگر اس کے پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے نا, اوپری حصہ جو نظر آتا ہے, جس کو آپ کشمیر میں چھونپ کہتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کچھ حصہ کھلا ہوا ہو, کہتے ہیں ایک قول کے مطابق نماز جائز ہو جائے گی. لیکن بہرحال اپنا قول امام شافی رحمہ اللہ کا ہے کہ پاؤں کو بھی اس کو کیا کرنا ہے, چھپانا ہے. یہ اہم بات ہے. اور کوشش کریں, البتہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو ہمارے جو سادات حنفیہ ہیں ان کے نزدیک جو عورت کا جو پاؤں ہے وہ سطر میں نہیں ہے, تو لہٰذا جو حنفی ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن بہرحال آپ اس میں احتیاط کا پہلو کوشش کریں کہ ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ اس میں تساہل نہ برتے, کیونکہ جب اس میں تساہل برتیں, جب وہ موزہ جب نکالا, پھر یہ کبھی اونچ شلوار بھی اوپر چلی جاتی ہے, پھر یہ دھیرے دھیرے ہم ان چیزوں کو اتنا سیریسلی. ہاں, اب جو حنفی ہے وہ اپنے حنفی مذہب پہ عمل کر رہا ہے, اس کے ساتھ آپ بات کریں گے. اگر وہ اپنی حنفی فقہ کا ہی قائل ہے تو بہرحال آپ اس پہ ٹھونس نہیں سکتے. اپنی آرا ہے, اپنے فقہ ہے, ان کا اپنا مذہب ہے, ان کا وہ نماز پڑھ رہے ہیں, ان کی نماز بالکل صحیح ہے جب وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا, اب دیکھیں اس کی دلیل. ان ام سلمہ, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. کیا پوچھا؟ سوال پوچھا. اتصلی المرأة فی درع و خمار, کیا عورت نماز پڑھ سکتی ہے قمیض میں, لمبی قمیض, درع کہتے ہیں جو لمبی قمیض ہو, کھلی قمیض, کشادہ قمیض, کیا عورت ایک قمیض میں اور اوڑھنی میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ, اگرچہ اس نے شلوار نہ پہنی ہو, ازار کے بغیر. یہ مسئلہ بھی آگے آئے گا. پڑھ سکتی ہے نماز, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک لمبا اس نے شرٹ پہنی ہوئی ہے, اور ہاں بنتا ہے کاشر پہ, اور اوپر سے اوڑھنی ہے, تو کیا نماز پڑھ سکتی ہے؟ قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا كان الدرع سابغا, جب اس کی قمیض اتنی کشادہ ہو, یغطی ظہور قدمیہا, کہ وہ جو پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے اس کو بھی ڈانپے, یعنی وہ ابیا پیٹرن کا, آج کے زمانے میں اب ابیا ٹائپ کا, یعنی اگر اس کو لمبا ابیا پہن کے ہے کہ وہ جو پاؤں کا جو حصہ ہے نا وہ اس کو بھی ڈانپ رہی ہے, پاؤں پہ بھی ہے, اوپر والا, یعنی جب یہ نماز پڑھ رہی ہے جو اس کو دیکھنے والا ہے اس کے پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. یغطی ظہور قدمیہا, اس کے پاؤں کا جو اوپری حصہ اس کو یہ ڈانپ رہی ہے یہ قمیض, تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. قال ابو داؤد, امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو اپنی سنن میں ذکر کیا ہے, اس کے بعد اس پہ تعلیق چڑھائی ہے. فرماتے ہیں روا ھذا الحدیث, اس حدیث کو روایت کیا مالک بن انس, سیدنا مالک بن انس نے, وبکر بن مضر, اور کنہوں نے ذکر کیا؟ بکر بن مضر, وحفص بن غیاث, اور حفص بن غیاث نے, واسماعیل بن جعفر, اور اسماعیل بن جعفر نے, وابن ابی ذئب, اور ابن ابی ذئب نے, کتنے ہوئے؟ 5, وابن اسحاق, ابن اسحاق نے 6, عن محمد بن زید, محمد بن زید سے. ان 6 آدمیوں نے کس سے روایت کیا اس کو؟ عن امہ, وہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں محمد بن زید. عن ام سلمہ, وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ ام سلمہ سے. فرماتے ہیں لم یذکر, یہ اہم بات ہے, ان 6 آدمیوں نے ذکر کیا ان سے, لم یذکر احد منہم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان میں سے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا, یعنی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا. وَقَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ تک پہنچایا. تو پتہ چلا کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے, لیکن کیا ہے؟ موقوف ہے. بہرحال تو موقوف حدیث کی بھی اپنی اہمیت ہے. حضرت ام سلمہ تو اپنی طرف سے نہیں کہتی, تو بہرحال یہ مسئلہ ہے اس میں. ٹھیک ہے کہ یہ حدیث اگر مرفوعاً اس میں کلام ہے, لیکن موقوفاً یہ کیا ہے؟ صحیح. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو, ہم کہیں گے اس عورت سے, اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو لیکن کنہوں نے فرمایا؟ سیدہ ام سلمہ نے. اب اسی سے ایک اور مسئلہ نکلا, یہ اہم مسئلہ ہے کہ اب جو یہ انسان کو اپنا سطر چھپانا ہے, اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ الواجب, واجب کیا ہے؟ ستر العورت من الاعلی والجوانب, کہ انسان کو اوپر سے یعنی اوپر سے نہیں دکھنا چاہیے, اور باقی جوانب سے, آگے پیچھے دائیں بائیں, آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر, وہاں سے اس کو اپنا سطر کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے, نیچے سے نہیں. اسی لیے ازار کے بغیر بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی مرد ہے, اگر اس نے سپوز انڈر ویئر پہنا ہے یا اس پہ شارٹ پہنا ہے جو ٹخنوں سے اوپر ہے بہت زیادہ, لیکن اوپر سے وہ لمبا چوگا پہن رہا ہے جس سے اس کا یہ نہ, تو وہ نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں. تو سطر میں معتبر یہ ہے کہ اوپر سے نظر نہ آئے اور آگے سے نظر نہ آئے, نیچے سے اگر کھلا ہوگا تو بہرحال اس میں نماز آ جائے گی. فرماتے ہیں اس کے یہ فقہا بیان فرماتے ہیں فلو ظہرت عورتہ من طوق القمیص, اگر کسی مرد یا خصوصاً عورت کا یہ پوشیدہ حصہ, کسی خاتون کا عورہ
اب میں یہ نہیں کہوں گا عورت کا عورہ، کسی خاتون کا عورہ یا کسی مرد کا عورہ اگر ظاہر ہوا من توقل قمیص، یہاں سے جو ہے نا یہ نال چھ ونان، جب وہ رکوع کے لیے جھکا، کوئی مرد جھکا یا کوئی عورت جھکی، مرد کے لیے تو بہرحال تھوڑا مشکل ہی ہے، اللہ کہ اس نے اتنی کشادہ قمیض پہنی ہو کہ وہاں سے اس کا سطر نظر آئے، سطر سے مراد ہے یہ ران وغیرہ بھی یا باقی جو پورشن ہے اس میں چھپانے کا ہے، لیکن عورت کے بارے میں زیادہ آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے۔ فلو ظہرت عورت، اگر کسی مرد یا عورت کا جو پوشیدہ یہ حصہ ہے اس کو چھپانا ہے ظاہر ہوا من توقل قمیص، گلے کے سائڈ سے، عند الرکوع، رکوع کے وقت اس نے رکوع کیا، یہاں سے نظر آیا، بطلت صلاته، اس کی نماز باطل ہو گئی۔ ولا یجب سترها من اسفل، نیچے سے سطر لازم نہیں ہے، مثلا کوئی خاتون یا مرد گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اکیلا، تو جب سے نماز پڑھی یہ رکوع میں اگر نیچے سے اس کا سطر کھلا بھی، اس کی ران کا کچھ حصہ کھلا یا عورت کی ٹانگ کا کچھ حصہ کھلا، تو اس کی نماز بہرحال نیچے سے، اوپر سے اور جوانب سے یہ چیز نہیں کھلنی چاہیے، یہ اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام النووی رحمہ اللہ تعالی اس کو بیان فرماتے ہیں ایسے، فرماتے ہیں قال اصحابنا، ہمارے اصحاب نے کہا، یعنی شافعی مذہب کے جو بڑے کبار علماء ہیں، اصحاب اصل میں ایک اصطلاح ہے، اس پہ میں نے پہلے بات کی ہے، تو فی الحال میں کہہ رہا ہوں کہ کبار شوافیہ، فرماتے ہیں وَيُشْتَرَطُ، اور شرط کیا ہے، سطر العورت من اعلی و من الجوانب، اوپر سے اور جوانب سے، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں، ولا یشترط من اسفل الذیل والازار، جو دامن ہے نا وہاں سے نیچے دامن جو ہوتا ہے اور شلوار کے سائڈ سے ضروری، حتی لو کان علیہ ثوب متسع الذیل، حتیٰ کہ اگر کسی آدمی پہ اس نے کپڑا پہنا ہے جو بڑا جس کا دامن بڑا کشادہ ہے، جس طرح ہم پہنتے ہیں، وہ چگا جو پہنتے ہیں، وہ عرب سے جو فیشن سا یہاں آیا، وہ لمبے لمبے وہ پہنتے ہیں، فصلی علی طرف سطح، پھر یہ کسی اونچی جگہ پہ پڑھ رہا ہے نماز چگا پہن کے، ورأى عورتہ من ينظر الیہ من اسفلہ، پھر نیچے سے کہ کوئی انسان کو اس کے عورت پہ نظر پڑی، یہ اوپر پڑھ رہا ہے، وہ نیچے کوئی آدمی اس کی نظر پڑی، وہ تو گناہ کر رہا ہے، دیکھنا پھر بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے، اس کے لیے حرام دیکھنا ہے، لیکن صحت صلاۃ، اس آدمی کی صلاۃ صحیح ہے، کیونکہ عورت جو اصل میں ہے وہ کہاں سے ہے، اوپر سے اور جوانب سے۔ فرماتے ہیں قضا قالہ الاصحاب کلہم، ایسا ہی تمام شوافع اصحاب نے کہا ہے، تمام نے یہی بات کہی ہے، الا امام الحرمین والشاشی، لیکن سوائے امام حرمین نے اور امام شاشی نے۔ پھر امام نووی نے اس پہ بھی کلام کیا ہے، امام الحرمین، امام الجوینی اور امام شاشی، لیکن یہ اصول شاشی والے نے، وہ حنفی ہیں، یہ شوافیہ کے شاشی ہے، شاش اصل میں جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے کو شاشی کہتے ہیں، تو یہ بہت بڑے فقیہ تھے شوافیہ میں سے، تو یہ چیز ہے جس کو امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ اب ایک اور مسئلہ وہاں سے نکلا جس کو فقہ بیان فرماتے ہیں، وَلَوْ بَانَ لَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ انکشاف العورہ، اگر نماز کے بعد اس کو پتہ چلا، اس پہ ظاہر ہوا کہ اس کا عورہ کھلا ہوا تھا، من خرق فی ثوبہ، مثلا سطر کا جو حصہ تھا وہاں پہ پھٹی تھی اس کی قمیض، یا اس کا جو شلوار تھی وہ پھٹی ہوئی تھی، مثلا لزمہ اعادتھا، تو اس کو پھر سے اس کو لوٹانا ہے، جس طرح کوئی انسان نماز پڑھے گا وضو کے بغیر، نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آئے گا میرا تو وضو تھا نہیں، اس کو نماز پھر سے پڑھنی ہے، کیوں؟ اس نے بلا شرط پہ تو مشروط کا وجود موقوف ہے سمجھے آپ؟ تو ہمارے یہاں یہ پرابلم ہوتی ہے، اکثر میں لڑکوں سے کہتا ہوں، آپ بھی دیکھیں، ہمارے جو لڑکے ہیں وہ جینس پینٹ پہنتے ہیں، اس کے بعد اس پہ شارٹ شرٹ پہنتے ہیں، اس کے بعد وہ انڈر شرٹ بھی نہیں پہنتے، انڈر ویئر تو ہوتا ہے لیکن انڈر شرٹ، اکثر آپ نمازوں میں دیکھیں گے جب وہ سجدے میں جھکتے ہیں تو ان کا عورہ نظر آتا ہے، ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور وہ دوسروں کو بھی گنہگار کرتے ہیں، صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مساجد میں تو یہ بدقسمتی سے جو جدید تہذیب ہے اس نے ہم سے کپڑے چھین لیے، حضرت آدم اور حضرت حوا جب ان سے غلطی ہوئی تو شیطان نے ان سے کپڑے چھین لیے، ہم سے بھی اتنی غلطیاں اس جدید تہذیب نے کروائی کہ ہم سے کپڑے چھین لیے، تو ان لڑکوں کو آپ تنبیہ کیا کریں، اب پھر طریقہ ہے یہ نہیں کہ آپ وہیں پہ اس کو زد و کوب شروع کر دیں، پٹائی نہیں، نماز کے بعد اس کو الگ لے لیں، اس کو بتائیں کہ بھائی تمہارا سطر ظاہر ہو رہا ہے، تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، نماز پھر سے پڑھو اور ایسے کپڑے پہننے سے اجتناب کرو، اس طرح کے کپڑے پہننا تمہارے لیے ناجائز ہے، تمہاری نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے اور تم لوگوں کو کیا کر رہے ہو، گنہگار۔ تو بہرحال یہ ضمناً یہ مسئلہ آیا کہ اگر کسی انسان کا نماز کے بعد اس کو پتا چلا کہ میرا جو عورہ تھا وہ کھلا ہوا تھا، اس کو اپنی نماز لوٹانی ہے، ٹھیک ہے۔ بس اب 3 سلائیڈز ہیں، یہ تو ہوا کہ یہ عورہ کہاں سے ہے، اب دوسرا مسئلہ یہ کہ عورہ ہونا کیسا چاہیے، عورہ ہونا کیسا چاہیے، تو یہ بھی بڑی اہم بحث ہے، ہاں اس کے بارے میں فقہ بیان فرماتے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِي سَاتِرِ الْعَوْرَةِ، جو عورہ کو چھپائے، جو ساتر ہو اس کا، اس کے لیے شرط کیا ہے، ان یکون ملبوسن، وہ یہ ہے کہ جو آپ نے پہنا ہو، ملبوس ساتر ایسا ہو کہ وہ ملبوس ایسا ہو، یمنع ادراک لون البشرۃ فی مجلس تخاطب، کہ وہ آپ کے جسم کا کلر یعنی ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، آپ کے جسم کے کلر کو وہ ظاہر نہ کرے، جسم کا جو حجم ہے، حجم اس کی موٹائی کو ظاہر کر سکتا ہے، مثلا آپ جب پینٹ پہنتے ہیں، پینٹ پہن کے آپ نماز پڑھتے ہیں اور
آپ کا جسم کا تو حصہ نظر آتا ہے. حتیٰ کہ یہ جو قمیض شلوار ہے نا، جس کو ہم خان ڈریس کہتے ہیں، جب آپ اس میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کی قمیض اوپر اٹھے گی تو آپ کا جو یہ پورشن ہے یہ نظر آئے گا، حجم نظر آئے گا. حجم نظر آنے کا مسئلہ یہ نماز کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو کہ عورت جائے گی باہر ایسا، یا مرد ٹائٹ کپڑے پہنے گا. ٹائٹ کپڑے پہننے جائز نہیں ہے اس کے لیے باہر جاتے وقت. فی الحال نماز کی بات ہو رہی ہے کہ نماز میں جو ساتر العورہ ہے اس سے آپ کا وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اسکن کا کلر نظر نہیں آنا چاہیے. سمجھے آپ؟ حجم اگر ظاہر ہوگا تو وہ مسئلہ. یمنع جو منع کرے، ایسا لباس ہو جو منع کرے ادراک لون البشرہ، جو آپ کا جو اسکن کا کلر ہے اس کو وہ نظر نہ آئے. فی مجلس تخاطب، یعنی اس مجلس میں جس میں آپ بات کر رہے ہو. مجلس تخاطب کا بعض فقہا کہتے ہیں یہ 3 اذرا ہے، یعنی 30، کچھ نے کہا ہے 144 سینٹی میٹر نارمل. یہ جو ہماری مجلس ہے نا، یعنی میرا جو سطح ہے اس میں سے میرے جسم کا کلر آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے، نہ مجھے آپ کے جسم کا کلر نظر آنا، تو اس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر جسم کا کلر نظر آیا تو نماز صحیح. سمجھے آپ؟ تو فرماتے ہیں اسی لیے فلا یصح الصلاۃ عریان فی ظلمۃ، اسی لیے جائز نہیں ہے ننگے آدمی کی نماز کس میں؟ اندھیرے میں. ولا بثوب رقیق، اور نہ اس کپڑے میں نماز جائز ہے جو پتلا ہو، اتنا پتلا، اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو. یدرک من ورائہ سواد البشرۃ او بیاضھا، جس میں سے ہمیں چہرے کا کالا پن یا چہرے کا گورا پن، یعنی یہ جو کمپلیکشن آپ کا ہے وہ نظر آئے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے اس میں. اچھا، تو بس 2 سلائیڈز ہیں. امام النووی رحمہ اللہ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں قال اصحابنا، کہا ہمارے اصحاب نے، یجب الستر، واجب ہے ستر، بما، اس سے ستر واجب ہے جو یحول بین الناظر ولون البشرہ، جو دیکھنے والے اور آپ کے سکن کے کلر کے درمیان حائل ہو. دیکھنے والا میں ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا لباس آپ کے جسم کو کیا ہو، میری نظر اور آپ کے جسم کے کلر کے درمیان حائل ہو، یہ مجھے آپ کا جسم نہ دکھائے، اس کا کلر نہ دکھائے. ٹھیک ہے. فلا یکفی ثوب رقیق، پس کافی نہیں ہے ایک پتلا لباس، پتلا کپڑا، یشاہد من ورائہ، جس میں سے دکھے گا انسان کو کیا، سواد البشرۃ او بیاضھا، انسان کے جسم کا کلر، چاہے وہ کالا ہو یا یعنی کمپلیکشن جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا نقطہ اٹھاتے ہیں امام النووی. دیکھیں کس طرح، یہ تو حدیث میں یہ باتیں نہیں ہیں، یہ فقہا ان چیزوں کو کھولتے ہیں. حدیث وہی ہے، اس میں سے کیسے احکامات نکال رہے ہیں. ولا یکفی ایضا، فرماتے ہیں یہ بھی کافی نہیں ہے، الغلیظ المحلحل النسیج، اگر موٹا ہو لیکن محلحل ہو، کیا ہو، المحلحل النسیج. کتنا اچھا لفظ ہے. المحلحل النسیج کا مطلب ہے تو یہ موٹا وولن ہو، لیکن محلحل کا مطلب ہے کہ اس کے درمیان بہت گیپس ہوں. سمجھے آپ؟ ہاں، اندر سے دکھائی دے رہا ہو، یعنی ایک اس نے یہاں پہ اس میں ایک ہو، دوسرا اس کے اندر سے. محلحل النسیج کا مطلب ہے جو بڑا، جس میں نظر آ رہا ہو، لوز ٹائپ. ہاں، اس میں جو سلائی کی ہو، اس نے سلائی نے کیا کہتے ہیں اس کو، بنا ہو اس نے. ہاں، نٹنگ جو اس نے اس کو لوز نہ رکھو. اگر کوئی اب کہے گا کوئی نہیں، میرا جو کپڑا ہے یہ رقیق نہیں ہے، یہ پتلا نہیں، یہ غلیظ ہے، بڑا موٹا ہے، وولن ہے، لیکن بھائی اس کی جو نٹنگ ہے وہ بڑی براڈ اس نے رکھی ہے، نیٹ ٹائپ ہے، اس میں سے دکھ رہا ہے آپ کا جسم، تو اس میں بھی نماز. الذی یظہر بعض العورت من خللہ، جس کی گیپس میں سے، خلل مینز گیپس، جس کی گیپس میں سے اس کے جسم عورہ کا کچھ حصہ، مرد اگر اوپر سے پہنے گا تو چلے گا، لیکن ہم عورہ کی بات کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں فلو ستر اللون، اب اگر اس نے آپ کے کلر کو کیا کیا، ستر کیا، فلو ستر اللون، بس اب اگر اس نے آپ کے جو کلر تھا، جو ہم نے کہا کمپلیکشن جو تھا، اس کو اس نے ستر کیا، وصف حجم البشرہ، لیکن آپ کا جو باڈی پارٹس کا اس نے حجم بیان کیا، اس کی موٹائی وغیرہ، کررکبتی والالیتی، جیسے آپ کے جو بٹکس ہیں اور آپ کی جو یہ ہے ران. جیسے میں نے کہا کہ پینٹ میں تو ویسا ہوتا ہے، اگر آپ فارمل پینٹ بھی پہنے، جب آپ سجدے میں جائیں گے صاف دکھتا ہے کہ اس کا جو حجم دکھتا ہے، کلر نہیں دکھتا. کلر دکھا تو نماز باطل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ اگر آپ یہ شرط لگائیں گے، پھر آپ کتنا بھی، وہ جو بیل باٹم پینٹ آتے تھے نا پہلے زمانے میں، وہ بڑے پینٹ، اس میں بھی جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کے بٹکس دکھیں گے اور آپ کے جو ران ہے وہ بھی دکھ جائے گی اس میں. اسی لیے فرماتے ہیں فلو ستر اللون، اگر اس نے آپ کے کلر کو ستر کیا، وصف حجم البشرۃ کررکبۃ والالیۃ ونحوہما، یا اسی طرح کوئی اور ستر کا حصہ، صحت الصلاۃ فیہ، اس میں نماز صحیح ہوگی. کیوں؟ لوجود الستر، کیونکہ ستر تو موجود ہے. ستر میں شرط ہے کہ لون البشرہ نہیں دکھنا چاہیے. فرماتے ہیں وحق الدارمی، بیان کیا امام دارمی نے، لیکن یہ دوسرے دارمی ہیں غالباً، یہ کوئی شافعی عالم ہوں گے، واللہ اعلم، مجھے موقع نہیں ملا دیکھنے کا، لیکن وہ دارمی غالباً نہیں ہوں گے، ہو بھی سکتے ہیں، لیکن میرا غالب گمان ہے کہ یہ کوئی اور دارمی ہے. وصاحب البیان، اور صاحب البیان کون ہے؟ صاحب البیان نہیں،
इमाम नववी कहाँ साहिबुल, ये तो इमाम नववी खुद कह रहे हैं। साहिबुल बयान से मुराद है इमाम अल अमरीनी, यहया अल अमरीनी, जिनका हमने जिक्र किया, अल बयान जो इनकी बड़ी मशहूर किताब है, दारुल मिनहाज से छपी है 10-12 जुल्दों में। तो फरमाते हैं इमाम दारमी और साहिबुल बयान इमाम अल अमरीनी ने वजहन, एक और वजह जिक्र की, अन्नहु ला यसिहु इज़ा वसफ़ अल हजम, यानी बाज़ शवाफिया ये कहते हैं कि अगर आपका हजम भी नजर आएगा तो नमाज नहीं होगी, ये भी है, लेकिन कहते हैं वो हुआ गलत उन ज़ाहिर, फरमाते लेकिन ये ज़ाहिरी तौर पे गलत है, वाज़िह गलत बात है, बहरहाल इन्होंने उसका रद्द किया है। ठीक है, अच्छा, अब आखिरी इसमें है, खतीब शिरबीनी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं फला, इसमें थोड़ा मैं जो दूसरी स्लाइड लाता हूँ उसमें कोई ना कोई, आपको लगेगा ये सेम है, लेकिन कोई ना कोई दूसरी बात उसमें इजाफी होती है। अब इसमें कौन सी बात इजाफी है? फला यकफी सौबुन रकीकुन, पतला कपड़ा काफी नहीं है, ये मालूम है। वला मुहलहलुन, और ना मुहलहल, ये भी मालूम है। ला यमनउ इदराकर रोया लाउन, जो आपके स्किन के कलर, स्किन कम्प्लेक्शन को न रोके देखने वाले की नजर से। वाला जज्जाज यह की अल्लाह, और न शीशा, मतलब अगर आप शीशे का ड्रेस पहनेंगे वो तो मोटा होगा, शीशा मोटा होगा, है ना। मसलन शीशा पहनते नहीं है, मुमकिन है कभी वैसी तरक्की हो जाए, साइंस तो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं और इन मामलों में ज्यादा ही तरक्कियां हो रही हैं, तो जो शीशा होगा वो भी काफी, आप कहेंगे शीशा बड़ा मोटा है लेकिन आपका जिस्म दिख रहा है, उसमें नमाज नहीं होगी। लिअन्न मकसूद सत्र ला यहसुलु बिज़ालिक, क्योंकि सत्र का जो मकसद है वो हासिल नहीं होता। उसके बाद फरमाया अम्मा इदराकुल हजम फला यजुर, जहां तक हजम का इदराक है वो नुकसान। अब ये सारी बातें, ये तो मैंने जिक्र किया, अब इसमें नई बात कौन सी है? आखिरी बात नहीं है। लाकिन्नहु लिलमरअति मकरूह, लेकिन औरत का मकरूह है इसमें नमाज पढ़ना, अगर वो अकेली भी घर में हो, अगर किसी और के सामने फिर तो गैर महरम है, फिर तो मालूम है, फिर तो हराम है उसका वो लिबास। हम बात करें घर में नमाज पढ़ रही है, तो अगर औरत घर में टाइट कपड़े पहनेगी ना जिससे इसके जिस्म का हजम जाहिर हो, वो फिर भी मकरूह है, मकरूह है। नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह है, आप समझ रहे हैं? हाँ, वो नहीं घर से बाहर जाएगी, आप कहेंगे घर से बाहर जाना मकरूह है टाइट कपड़ों में, वो हराम है गैर महरम के सामने, आप समझ रहे हैं? हाँ, ये घर में सपोज अकेली नमाज पढ़ रही है, इसने टाइट कपड़े पहने, लो बहरहाल क्या है? मकरूह है इसके लिए। लाकिन्नहु लिलमरअति मकरूहन, लेकिन ये औरत के लिए मकरूह है। वालिर्रजुलि खिलाफुल औला, और खिलाफुल औला, और मर्द के लिए भी खिलाफ औला है। तो ये नुक्ता इसमें जो मैंने इसमें क्या किया, जो इसमें इजाफा, तो इसको खतीब शिरबीनी रहीमहुल्लाह ने अपनी किस किताब में बयान किया? मुगनियुल मोहताज, ये बड़ी अहम किताब है। मैंने इससे पहले भी बताया कि इस वक्त शाफी मजहब की जो अहम तरीन किताब है वो इमाम अन-नववी की अल मिनहाज है। उस मिनहाज की 100 से ज़्यादा शरहें लिखी गई है, 100 से ज़्यादा। उनमें 4 शरहें बड़ी मशहूर है, और उन 4 शरहों में जिन पे फतवा का मदार है, जिनको उलमा इस्तेमाल करते हैं, उनमें से एक किताब कौन सी है? मुगनियुल मोहताज, खतीब शिरबीनी की। और 3 है जो उनका नाम बताएगा उसको मैं अगली क्लास में इनाम दूंगा, और मुझे मालूम है कोई नहीं बताएगा। और ये मैंने बताया है लेक्चर नंबर 9 में। एक तो तोहफतुल मोहताज है इमाम इब्न हजर हैतमी की, निहायतुल मोहताज है इमाम शहाबुद्दीन रमली की, और कंजुर रागिबीन है किन की? जलालुद्दीन अल महल्ली, जिन्होंने जलालैन को शुरू किया था, फिर आदि लिखी और उनकी वफात हो गई, फिर सुयूती ने मुकम्मल किया। तो ये बहरहाल हमारे उलमा हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इन सब से राज़ी हो, हमें भी इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हादा मा इंदी वल्लाहु तआला आलम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। अलमनार 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 अलमनार। ए अमीने इल्म फन, ए हिकमतों के अंजुमन, तुझ पे नाज़ा है चमन, तुझ पे नाज़ा है चमन।